السلام علیکم۔ سید ابوبکر بخاری آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کر جو ہے وہ مذہبی معاملات کے اوپر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا سیاسی معاملات کے اوپر، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یار آپ ایجنسیوں کی مخالفت میں کوئی بات کر دیں گے تو وہ اٹھا کے لے جائیں گے، اور کوئی ایسی بات کر دیں گے جو ان کو اچھی نہیں لگے گی یا ان کے ادارے کے لوگوں کے خلاف۔ لیکن جب ہم مذہب کے اوپر بات کرتے ہیں نا، تو مذہب کے اندر ایک شدت پسندی کا ایک عنصر ہے ہمارے ہاں جو کہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کوئی ایسی بات کر دیں جو سامنے والے گروہ کو پسند نہیں ہے، تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ پھر آپ کا جو اگلا حساب کتاب ہوگا وہ کسی غازی کے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ پچھلے دنوں انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر بھی یہی ہوا، مطلب آپ کے موقف کے خلاف اگلے نے بات کی اور آپ اگلے کے اوپر توہین اہل بیت کا یا توہین صحابہ کرام کا مقدمہ جا کے ڈال دیں اور رسول اللہ کی توہین کا مقدمہ ڈال دیں، تو یہ زیادتی ہے۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اب اگر ہم احترام کے دائرے میں رہ کے بات کریں اور اگر ہم اس چیز کو سمیٹنے کی کوشش کریں، تو دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے حق کو حق کہنے کی، وہاں پر اس کو حق کہنا چاہیے۔ اب اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا، انہوں نے خلیفہ وقت کی خلافت کو نہیں مانا، اور خلیفہ بھی وہ جو کہ علی ہیں، جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا ہے، خلیفہ بھی وہ کہ جو کہ رسول اللہ کے بھائی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی نسبت ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ایسے خلیفہ کے خلاف جو ہے آپ بغاوت کے اوپر جا رہے ہیں، ایسے خلیفہ کے خلاف آپ خروج کر رہے ہیں، پھر واقعی ایک تحکیم ہوتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا نا اس کا کانٹیکس اگر آپ کو میں بتا دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ بنتے ہیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے دور کے اندر، چونکہ بنو امیہ کے زیادہ تر جو لوگ ہیں، حضرت عثمان خود بنو امیہ سے تھے، اب تو حضرت عثمان کے دور کے اندر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جو بنو امیہ والے ہیں ان کو بہت پیچھے رکھا جا رہا ہے، اور چونکہ انہوں نے اسلام جو ہے وہ سب سے آخر میں قبول کیا تھا، وہ طلقاء تھے۔ طلقاء کا مطلب کیا ہے کہ آزاد کردہ لوگ، کیونکہ جب فتح مکہ ہونے لگی تھی تو ظاہر ہے وہ سارے کے سارے جو پہلے کا جو رول تھا وہ یہی تھا کہ جب آپ کسی بھی علاقے کو فتح کرتے تھے تو اس کے مرد و زن سارے کے سارے آپ کے غلام ہوا کرتے تھے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو آزاد کیا، پھر انہوں نے زیادہ تر نے اسلام قبول کیا۔ تو ایک ذہن یہ تھا کہ جو مہاجرین ہیں، جو انصار ہیں، وہ بنو امیہ اور جو مشرکین مکہ جو بعد میں اسلام قبول کر کے آ گئے تھے فتح مکہ کے موقع کے اوپر، ان کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے جیسے وہ آپس میں ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو ان کی دل جوئی کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے جو بنو امیہ کے لوگ ہیں ان کو گورنر نامزد کیا، جس میں سے امیر شام جو تھے وہ مطلب شام کے جو گورنر تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طریقے سے مکہ کے گورنر بھی جو تھے وہ ان کے دودھ شریک بھائی تھے۔ اب ہوا یہ کہ ان کے دور کے اندر ایسا بھی ہوا کہ گورنر مکہ نے جو ہے وہ شراب پی کر نماز پڑھا دی اور سورۃ الکافرون کی جو آیت ہے وہ الٹی سیدھی پڑھ دی۔ اب اس چکر کے اندر ان کو سزا بھی دی گئی۔ حضرت علی کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ فیصلہ کریں ان کے بارے میں۔ باہر کے پھر ایک بہت بڑا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جو تعداد تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھا کرتی تھی۔ سچی بات یہی ہے، فتنہ اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے آئے اور اس کے بعد انہوں نے جتھا بنایا، لیکن بہت ساری پالیسیز ہے نا۔ اب آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا لائٹ لیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر پالیسی سے کوئی اختلاف کر رہے ہیں تو وہ پالیسی سے اختلاف ہے، جیسے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی سے اختلاف تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خالد ابن ولید کو کنٹینیو نہیں کرایا ہے، جیسے سپہ سالار انہوں نے حضرت ابو عبیدہ الجراح کو جو ہے وہ سپہ سالار کے طور کے اوپر نامزد کیا۔ تو اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام ہیں وہ ان کے اندر غلطی کا احتمال ہے، وہ غلطی کر سکتے ہیں، تو ہمیں مارجن دینا چاہیے، اور ہم ان کو جب معصوم نہیں سمجھتے، اور تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو اللہ، وہ چونکہ اجتہادی ہوتی ہے تو اللہ اس کے اوپر ان کو ایک اجر ایکسٹرا دے گا۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی شخص کی فرد کی پالیسی سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے حق مہر کی جو
کرنسی تھی یا جس حساب کے مالیت جو تھی وہ فکس کرنا چاہیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ صحابہ کرام نے اختلاف کیا، اور ایک صحابیہ تھی انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے واقعے سے رجوع، اپنے جو اس کام سے جو ہے وہ رجوع کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، حق میں ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اس لحاظ سے وہ کرے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، معاملات ہیں، ان کے اوپر ہم نا بہت زیادہ شدت پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی صحابہ کرام کے بہت زیادہ اختلافات تھے۔ یہ اب اہل بیت کا کردار یہ تھا، ان کی عظمت یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب ایک بہت بڑی بغاوت جو تھی وہ چلی، تو اس وقت اہل بیت کے جو دو شہزادے تھے، حضرت امام حسن اور امام حسین، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے اوپر پہرا دے رہے تھے۔ اب دیکھیے، تاریخ کے نا صحیح موڑ کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے۔ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جنتی بھی سمجھتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی حرمت کا قائل بھی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ تاریخ کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ تاریخ کی کس سمت کے اندر کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی جو وائف تھی ان کا نام تھا حضرت نائلہ، تو جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا تو حضرت نائلہ کی جو انگلیاں تھیں انہوں نے آگے بڑھایا اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، تو ان کی انگلیاں جو تھیں وہ کٹ گئیں۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھا دوں۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب یہ بات کہی جا رہی تھی کہ مصر کے گورنر کے طور کے اوپر، میرے خیال میں مصر کے گورنر کے لیے جو ہے وہ کہا گیا کہ حضرت محمد ابن ابو بکر کو، محمد ابن ابو بکر کی اسٹوری تھوڑی سی یہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، لیکن وہ جب پیٹ میں تھے تو حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت علی نے ان کو پالا تھا، تو حضرت علی کی معیت کے اندر جو تھے وہ بڑے ہوئے تھے۔ تو یہ کہا گیا کہ حضرت محمد بن ابن ابو بکر جو ہیں، جو تابعی ہیں ظاہر ہے، ان کو جو ہے وہ مصر کا گورنر لگایا جائے گا۔ تو جب ان کو رقعہ دیا گیا، پہلے زمانے کے اندر یہی ہوتا تھا، رقعہ دیا گیا کہ جی جو مصر کے گورنر ہیں ان کی جگہ پہ ہم آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ مصر کے گورنر جو تھے وہ آئی گیس عمر ابن العاص تھے، کیونکہ صفین کے اندر تو مصر کے گورنر وہی تھے۔ تو مصر کے گورنر کے طور کے اوپر جب محمد ابن ابو بکر کو بھیجا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار جو ہے وہ انتہائی تیز رفتاری سے جا رہا ہے۔ جب اس کو پکڑا گیا محمد ابن ابو بکر کے ساتھ جو لوگ تھے اور اس کی تلاشی لے گئی، تو اس کی پٹکی کے اندر سے، جو اس کا عمامہ تھا، اس کے اندر سے ایک چٹھی نکلی، اور وہ چٹھی ہوتی وہ اس کے متن یہ تھا کہ محمد ابن ابو بکر آ رہا ہے اور یہ خلافت کا کلیم کرے گا اور گورنرشپ کا کلیم کرے گا، اس کو گورنر ہی نہیں دینی آپ نے، بلکہ آپ نے اس کو قتل کر دینا ہے۔ اب اس کے نیچے اسٹیمپ لگی ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ سارا کا سارا قافلہ واپس آیا حضرت عثمان کے پاس اور کہا کہ جناب آپ نے ہمیں گورنر بنا کے بھیجا اور پیچھے سے دوسرے بندے کو بھیج دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے جب آپ کو گورنر بنا کے بھیجا تو اٹ ڈز مین کہ میں بالکل اپنی نیت کے اندر کلیئر تھا، اور ہم اہل سنہ والجماعت جو ہیں وہ مانتے بھی یہی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی مہر کہاں؟ ہاں مہر میری ہے۔ اب مہر جو تھی وہ ان کے سالے، جو کہ آئی گیس حضرت نائلہ کے ہی بھائی تھے، ان کا نام تھا مروان ابن حکم، جو کہ سارا کا سارا ایک مین کردار ہے۔ اگر آپ اسلامک ہسٹری بھی آگے اٹھا کے پڑھیں، بہت سارے فسادات کا جو مرکزی کردار ہے وہ مروان ابن حکم ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے اور حضرت عثمان نے مروان کو جو ہے وہ مدینے آنے کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مروان ابن حکم کو جو ہے وہ مدینے سے نکال دیتا۔ حضرت عمر نے اور حضرت ابو بکر نے، لیکن حضرت عثمان نے یہ کلیم کیا تھا کہ جی میں نے رسول اللہ سے اس کی اجازت لے لی تھی۔ انہوں نے یہ قائل کرنے کی کوشش کی حضرت ابو بکر کو بھی، حضرت عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بھی، لیکن وہ اس بات سے قائل نہیں ہوئے۔ لیکن حضرت عثمان نے جب یہ فیصلہ کیا تو ہم اہل سنہ والجماعت یہی سمجھتے ہیں کہ جی ان کا فیصلہ ٹھیک تھا، انہوں نے رسول اللہ سے اجازت لی ہوگی، لیکن جو مرکزی کردار تھا اس سارے کے سارے معاملے کے اندر، فساد کے اندر، وہ مروان ابن حکم تھا۔ اب جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ اگر آپ نے یہ نہیں کیا، اسٹیمپنگ آپ نے نہیں کی، تو مروان کے پاس اسٹیمپ ہے، آپ یا تو مروان کو سزا دیں یا مروان کو ہمارے حوالے کریں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالے مروان ابن حکم کو، کہ جو ان کے ایک طرح سے چیف آف اسٹاف تھے، جن کے پاس ساری اسٹیمپنگ تھی، ان کو حوالے نہیں کیا۔ تو اس سے یہ سارا کا سارا مسئلہ آگے بڑھا، اور تاریخی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ محمد ابن ابو بکر جو ہیں، جو بعد میں جا کے انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی بھی پکڑی، لیکن حضرت عثمان نے ان کو کہا کہ اگر آپ کے والد زندہ ہوتے
تو آپ کے اس عمل سے جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے. تو حضرت محمد ابن ابو بکر وہاں سے چلے گئے. تو قاتلین عثمان میں محمد ابن ابو بکر کا نام بھی نہیں آتا. یہ حضرت علی کے ساتھ ہی تھے, صفین کے اندر بھی اور جمل کے اندر بھی. اب جب یہ سارا کا سارا سلسلہ ہوا, حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے, اور اس کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے خلیفہ ظاہر چننا تھا. اب خلافت کے لیے طلحہ کے پاس بھی گئے, حضرت زبیر کے پاس بھی گئے, تو انہوں نے منع کیا, انکار کیا کہ جی میں اس چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم نے اس خلافت کے بوجھ کو تسلیم کیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا, چونکہ مدینہ جو تھا وہ ایک مرکز تھا, تو مدینہ سے جب بھی کوئی خلیفہ کو چنا جاتا تھا تو اس کی بیعت کر لی جاتی. لیکن مصر سے عمر ابن العاص نے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور شام سے جو ہے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, اور یہ شرط رکھی کہ جی ہمیں قصاص چاہیے حضرت عثمان کا. اچھا, اس جنگ سے پہلے جمل لڑی گئی, جو کہ پراپرلی لڑی نہیں گئی, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ ہیں, وہ اس بہکاوے کے اندر آئیں. اور چونکہ قاتلین عثمان جو تھے وہ کوئی ایک شخص نہیں تھا, جوق در جوق قبیلے والے تھے. اب خیر وہ جنگ کسی طریقے سے ناکام بنائی گئی. جمل کہتے ہیں اونٹنی کو. یہ جو جنگ ہے وہ اس طریقے سے یاد رکھی جا سکتی ہے کہ جنگ جمل وہ جنگ ہے جس میں سے عائشہ اونٹنی کے اوپر سوار تھیں, جس کے جو پاؤں تھے وہ حضرت علی نے کٹوا دیے تھے, تو وہ اونٹنی نیچے گر گئی. تو لوگوں کو یہ لگا کہ حضرت عائشہ شہید ہو گئیں, تو ان کے جو لشکر والے تھے وہ بپھر گئے, اور وہ جنگ وہیں ختم ہو گئی. حضرت علی جو تھے ان کو پھر اپنے خیمے میں لے آئے, اور انہوں نے ان کو جو سچویشن تھی وہ ایکسپلین کی. اس کے بعد حضرت معاویہ جو تھے وہ لشکر لے کے آ گئے حضرت علی کے خلاف, اور صفین لڑی گئی. اب صفین کے موقع کے اوپر حضرت علی جنگ جیت چکے تھے. اب آپ کوئی بھی آپ ڈاکٹر اسرار کو سن لیں, بہت نپی تلی بات کرتے ہیں, یا آپ کسی بھی جو تاریخ کا پڑھنے والا ہے اس کو سن لیں, آپ ابن خلدون کو سن لیں, آپ ابن کثیر کو سن لیں. مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ابن کثیر تفسیر لکھیں تو اس کی بات معتبر ہے بہت سارے لوگوں کے نزدیک, اور اگر وہی ابن کثیر جو ہے تاریخ کے اوپر کلام کریں تو وہ ان کے لیے معتبر نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں کی. تو وہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوج تھی انہوں نے نیزوں کے اوپر قرآن اٹھا لیا. تو حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے جو شامل تھے, اب انہوں نے کہا کہ جی قرآن جو ہے ہمارے درمیان آ گیا, فیصلہ قرآن کے اوپر کریں. اب حضرت علی جو تھے وہ جنگ جیت رہے تھے, انہوں نے منع بھی کیا کہ نہیں, اس سے جو ہے شاید ہماری جو فتح ہے وہ شکست کے اندر بدل دی جائے. پھر حکم مقرر کیے گئے, مطلب کہ آپ ایک بندہ اپنی طرف سے جو ہے نا, مطلب سم تھنگ لائک آپ ایک جج اپنی طرف سے مقرر کریں, ایک جج ہماری طرف سے مقرر ہوگا, اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. تو حضرت علی اس وقت بھی حضرت ابن عباس کا نام دینا چاہ رہے تھے, لیکن اس وقت جو ہے وہ پھر دوبارہ لوگوں نے کہیں گے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا جائے, کیونکہ وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اور وہاں سے حضرت معاویہ نے جو ہے وہ حضرت عمر بن ابن العاص کو جو ہے وہ اپنا جج بنا کر یا اپنا حکم بنا کر بھیجا. اب اس کے اندر بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ جب دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں کو معزول کر دیتے ہیں, حضرت معاویہ کو بھی معزول کر دیتے ہیں, حضرت علی کو بھی معزول کر دیتے ہیں, اور خلافت کا جو فیصلہ ہے وہ امت کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وقت ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ انتہائی سادے انسان تھے. تو حضرت عمر ابن العاص نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ پہل کیجئے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں. تو عمر بن العاص نے وعدے کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ جی میں معاویہ کو معزول نہیں کرتا, معاویہ ہمارا خلیفہ ہے. تو ایک وہ جماعت جو کہ جس کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا وہ وہاں سے الگ ہو گئی اور وہ خارجیوں کی شکل کے اندر آ گئی. اب مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ اب آپ اس سارے کانٹیکس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی ایک مظلوم ایک انسان سامنے آتے ہیں جن کی بیعت اس وجہ سے نہیں کی گئی کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے, قصاص لینا ہے. اب اس کا بھی آگے ذکر کرتے ہیں. پھر پہلے جو ہے وہ جنگ جمل لڑی انہوں نے, پھر جنگ صفین لڑی, پھر وہ جو خارجی الگ ہو گئے 10,000 کے قریب ان کا لشکر تھا, جنگ نہروان ان سے لڑی گئی. پھر حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کو 5 سال کے بعد شہید کر دیا گیا, اور شہید کنہوں نے کیا, وہی جو خارجی جو الگ ہوئے تھے حضرت علی سے, وہ تینوں کو, عمر ابن العاص کو, حضرت علی کو, حضرت معاویہ کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, ان تینوں کو سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہیں معاذ اللہ. اب اس سارے تاریخی کانٹیکس کے اندر مجھے یہ بتائیں اس میں غلط کیا ہے. اگر ہم یہ بات کریں آج موجودہ دور کے اندر, اگر یہ بات کریں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ کے اندر حضرت علی حق کے اوپر تھے,
حضرت معاویہ سے غلطی ہوئی. حضرت معاویہ جو تھے وہ تاریخ کی صحیح سمت کے اوپر نہیں تھے. باقی وہ صحابی رسول ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برے کاموں سے درگزر کرے, اچھے کاموں کا ان کو صلہ دے. تو اس صحیح سمت کے اوپر کھڑے ہونے میں مسئلہ کیا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی دراجات ہیں. اللہ فرماتا ہے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان الذین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ طلقاء ہیں, جو انتہائی آخر میں جا کے مسلمان ہوئے ہیں, پھر آپ ان کے ناموں کے ساتھ ملا کے لکھتے ہیں کہ علی معاویہ بھائی بھائی. پھر اس کے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی, اگر علی معاویہ بھائی بھائی ہیں تو معاویہ اور وحشی بھی بھائی بھائی ہیں. صحیح ہے, وحشی جو کہ ایک کالے حبشی غلام تھے اور انہوں نے حضرت حمزہ کو نیزہ مار کے شہید کیا تھا, اور بعد میں وہ اسلام قبول کر کے لے آئے تھے, اور وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر کے لے آئے تھے. اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کو ہم کرم اللہ الوجہ الکریم کہتے ہیں. مطلب انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. وہ جب انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا, انہوں نے ہوش سنبھالا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود کے اندر انہوں نے پرورش پائی, اور کبھی بھی ان کے پاس سے شرک نہیں گزرا. وہ اولین میں سے ہیں, سابقین میں سے ہیں, مہاجرین میں سے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسے ہی رکھا کہ جیسے ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے, سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو درجات ہیں, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درجات ہیں. احتیاط کرنی چاہیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ائمہ کرام اور جو محدثین ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کف لسان کیجئے. کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ چپ رہیے. اب چپ رہنے میں دونوں چیزیں ہیں. چپ رہنے میں یہ ہے کہ آپ انہیں برا بھلا نہیں کہیے, آپ ان کو منافق نہیں بولیے, آپ ان کو گالیاں نہیں دیجئے, لیکن چپ رہنے میں یہ بھی ہے کہ آپ ان کے فضائل بھی بیان نہیں کیجئے. ائمہ کرام نے پچھلے کوئی 1200-1300 سال میں کبھی ان کے فضائل بیان نہیں کیے. یہ آج کی نسل ہے جو پچھلے جن کو 50-60 سال سے جو نا جوش چڑھا ہے کہ وہ بنو امیہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل, اور اگر کوئی ان کے پیچھے پڑ بھی جائے. ایکچولی اب میں شاید ابتسام الہی ظہیر یا حسام الہی ظہیر کو, میں اعتصام الہی ظہیر کو سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ ایک خاندان کے پیچھے پڑ گیا ہے. دیکھیے تو صحیح آگے ہوا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگیں ہوئیں, پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صفین پارٹ 2 ہونے لگا تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ سلو کی شرائط پیش کی, اور سوائے خمس کے اور کسی چیز پر عمل نہیں ہوا اگلے 20 سالوں کے اندر. اور ایک اہم نقطہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے, جس قصاص عثمان کی بنیاد کے اوپر صفین لڑی گئی, جمل لڑی گئی, اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اگلے 20 سال تک بلا شرکت غیر حکمران رہتے ہیں. کیا انہوں نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کے پھانسی کے اوپر لٹکایا؟ نہیں لٹکایا. تو بات یہ ہے کہ ایک قبائلی عصبیت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. اب آپ کے سامنے جب یہ بات کی جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو صحابہ کرام تھے, لیکن انسان تو تھے نا, انسانی تقاضے ہوتے ہیں, بشری تقاضے ہوتے ہیں. بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ایک پرانی مسئلے مسائل تھے, ان کے اندر ایک رسہ کشی تھی, ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس کے اب آپ یزید کی مثال لیں. یزید کے سامنے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیش کیا گیا, اس بدبخت نے کہا کہ آج میں نے بدر کے جو مقتولین ہیں, جو بدر میں مارے گئے تھے مشرکین مکہ, ان کا کہا کہ آج میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے. تو ایک ذہن کے اندر یہ کانسیپٹ تو ہوتا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے. تو تاریخ کی صحیح سمت کے اوپر کھڑے ہونا غلط نہیں ہوتا, ہاں ایک طریقے کے ساتھ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنا اہل سنہ والجماعت کے عقائد میں سے نہیں ہے. تو برائے مہربانی امت کو غلط سمت کے اوپر نہیں لے کے جا. امت کی جو صحیح سمت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ پہلے خلیفہ ہیں, حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہیں, حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہیں, حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں, حضرت امام حسن پانچویں خلیفہ ہیں, اور اس کے بعد ایک بادشاہت شروع ہوتی ہے, خلافت راستہ ختم ہو جاتی ہے ازروع حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور پھر آپ کو یہ کہنے کی ہمت ہونی چاہیے کہ اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. وہ اہل بیت کی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو.
اس اہل بیت کے اگر آپ لگانا شروع کریں حضرت علی سے لے کر حضرت علی شہید کیے گئے، حضرت حسن شہید کیے گئے، حضرت امام حسین شہید کیے گئے، پھر حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ شہید کیے گئے، حضرت امام حسین کے بیٹے عبداللہ شہید کیے گئے، علی اکبر شہید کیے گئے، علی اصغر عبداللہ جو علی اصغر کہلاتے ہیں وہ شہید کیے گئے، زین العابدین ایک بچے، صحیح ہے۔ تو ایک لڑی سے حضرت امام حسین کی یہاں سے نسل چلی اور دوسری لڑی سے امام حسین کی یہاں سے اور امام حسن کی دوسری لڑی سے نسل چلی، پورا جو خانوادہ رسول ہے وہ شہید کر دیا آگے جا کر، اور بڑی مشکل سے جو ہے چند لوگ بچے، وہ بھی اس وجہ سے کہ شاید حضرت امام حسن کے ایک بیٹے کے بارے میں آتا ہے کہ جب کربلا کے میدان کے اندر ان کو دیکھا گیا تو ان کی کچھ سانسیں چل رہی تھیں، ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، تو ان کے ماموں جو تھے وہ یزید کی فوج کے اندر تھے، اور یہ بھی ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو بچا لیا، اور وہاں سے حضرت امام حسن کی آل چلی ہے، اور یہاں سے حضرت امام زین العابدین سے حضرت امام حسین کی آل چلی ہے۔ تو خانوادہ رسول تو اس طریقے سے ذبح کر دیا گیا کربلا کے میدان کے اندر۔ آپ مروان کا کردار دیکھیے، مروان کا کردار کیا تھا؟ جو حضرت عثمان کا جو سالہ تھا، جس کی وجہ سے سارا فتنہ فساد چلا، سارا کا سارا، کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد جب حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تو مروان کو مدینے کا گورنر بنا دیا گیا۔ وہ مروان جو کہ انتہائی کنٹروورشل انسان تھا، اور جب حضرت امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا تو انہوں نے اجازت مانگی اماں عائشہ عفیفہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، تو اماں عائشہ نے اجازت بھی دے دی، حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی اس زمن میں۔ تو جب روضہ رسول کی طرف جنازہ لے کے جایا جا رہا تھا تو مروان اپنی فوج کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، حضرت امام حسین کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا۔ مروان نے کہا ہم پڑھائیں گے جنازہ، کیونکہ ہم گورنر ہیں۔ اب اس دوران گورنر صرف گورنر نہیں ہوتا تھا، وہ نماز بھی پڑھاتا تھا، جنازے وغیرہ بھی وہ پڑھاتا تھا، تو حضرت امام حسین نے کہا پڑھا لو بھائی آپ جنازہ بھی۔ تو پھر حضرت امام حسن کو جو ہے وہ بقیع کے اندر دفن کیا گیا، روضہ رسول کے اندر دفن ہونے نہیں دیا گیا۔ اب یہ سارے واقعات سن کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کیا غلط نہیں ہوا اہل بیت الزام کے ساتھ؟ جنہوں نے غلط کیا ان کو غلط کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں ہم ان کی گالی دینے کے قائل نہیں ہیں، ان کو منافق کہنے کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو اس چیز کا ایج ان کو جاتا ہے۔ باقی آپ ان کے فضائل نہیں بیان کریں، آپ جو ہے نا وہ دن منا رہے ہوں ان کے، ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا 1300 سال میں تو نہیں ہوا، پچھلے 50-60 سال سے ہو رہا ہے، مطلب 1350 سال میں تو ایسا نہیں ہوا، ابھی آ کے ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور اللہ رحم فرمائے عالم اسلام کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہمیں اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔